آج ایک پریسر تھی جس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ بڑا کلیئر سٹانس دیا گیا کہ آپ لوگ کہتے رہے ہیں ہمیں فوٹیجز دکھائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی گئی اس پریس کانفرنس میں، اور اس میں صاف کہا گیا کہ دیر از اے ڈیلے، کیوں سزا نہیں دی جا رہی 9 مئی کے لوگوں کو جن کو پکڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ شیری رحمان جو کہ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی کی، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کی بات چیت کی گئی ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ اور اس کے الائز وہ تو ظاہر ہے وہ آپ کے اپوزٹ ہیں، وہ لوگ بالکل جسے کہنا چاہیے جیلڈ ان ہیں اگینسٹ یو، تو ان کے سٹانس میں کوئی تبدیلی نہیں، بلکہ دے آر ہیمرنگ کہ آپ لوگوں کے اوپر مزید سختی ہونی چاہیے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ لوگ احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں 24 تاریخ کو، تو یہ تو ایک اور کنفرنٹریشن نظر آ رہی ہے۔ کیا احتجاج کے ذریعے سے آپ لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں وہ منوائے جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے اور آپ کسی ایک بات جس کو آپ غلط سمجھتے ہیں قانوناً یا اس کو کانسٹیٹیوشنلی آپ سمجھتے ہیں یا ڈیموکریٹک ویلیوز کے اس کو خلاف سمجھتے ہیں، تو آپ 3 چیزوں میں جاتے ہیں۔ آپ ایک اس کو پارلیمنٹ کے اندر اس کو اٹھاتے ہیں، دوسرا اس کے خلاف کورٹ میں جاتے ہیں، اور اگر ان دونوں جگہوں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بائسزم ہے جسٹ بیکاز کہ وہاں نمبرز زیادہ ہیں، اور اٹ از ناٹ اباؤٹ دی کیا کہہ سکتے ہیں the quality of discussion, it is just simple the quantity of the number of people جو کہ غلط بات کر رہے ہیں، تو پھر آپ ادھر چلے جاتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ بنتی ہے، اور وہ ہے عوام۔ اور ڈیموکریسی پروسیس کی جو ویلیو ہے وہ ہے کہ عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونا۔ اگر فرض کریں میں عوام کے عدالت میں لے کر جاتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو یہ جو پرامن احتجاج ہوتا ہے یہ بیسیکلی اٹس کنیکشن ود دی عوام، اٹس آسکنگ دی عوام کہ دیکھو یہ میں اس پوزیشن پہ لے کر آ رہا ہوں تو آپ میرا ساتھ دو۔ اگر عوام ان کو سمجھتی ہے کہ وہ ان کی بات صحیح ہے تو عوام باہر نکلے گی، اگر عوام سمجھتی ان کی بات نہیں صحیح تو عوام نہیں باہر نکلے گی۔ اگر فرض کریں عوام باہر نہیں نکلتی، تو جیسے ہم لوگوں کے ٹائم پہ 2018، 19، 20، 21 میں کوئی 3 یا 4 لانگ مارچز ہوئے تھے، اور پہلے تو الگ الگ ہوئے تھے، پھر کمبائنڈ بھی ہوئے تھے، پھر ایک قسم کا دھرنا جلسہ بھی ہوا تھا، اور ہم لوگوں نے کسی جگہ پہ ان کو روکا نہیں تھا، لیکن وی نیو کہ عوام ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ آئے تقریر کر کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ تو اگر اب آپ کے احتجاج میں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ آپ لوگ تو بڑا موبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر عوام نہیں نکلتی تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دیکھیں عوام نہیں نکلتی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ عوام ہمارے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر عوام نہیں نکلتی، اب پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے 2023 میں انہوں نے کس طریقے سے پری الیکٹورل جو دھاندلیاں کی ہیں، جس میں ان لوگوں کے ایک چیف جسٹس کے تھرو وہ ہٹا دیا، پھر اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر کے ہمارے کینڈیڈیٹ کو آزاد کروا دیا، پھر اس کے بعد جس طریقے سے ہمارے سارا پروسیس ہوا اس میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہمارے لیے کھڑے کیے۔ لیکن جب عوام باہر نکلی، عوام نے اپنا کلیئر مینڈیٹ دیا، لاؤڈ اینڈ کلیئر مینڈیٹ دیا کہ 70% پی ٹی آئی تھے۔ ہاں، اس کے بعد پھر ایک چوری اور ڈاکہ اپنی جگہ پر ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آئی تھنک کہ وہ بس آپ لوگ مس کر چکے ہیں۔ اس وقت اگر احتجاج کرتے اور بات ہوتی، اب تو واقعی اٹس اے ٹیسٹ کیس کہ اگر عوام نہیں نکلی تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا، اور پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی، پلان بی کیا ہے، اس پہ بھی میں آتی ہوں۔ علی گوہر بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ علی صاحب، میں ابھی دیکھ رہی تھی آئی ایم ایف نے مذاکرات ہوئے ہیں، اس کا جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں تقریباً دے آر سیٹسفائیڈ ود ایوری تھنگ، وچ مینس کہ اکانومی کو لے کے آپ لوگ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ابھی تک عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، لیکن آپ لوگوں کی ڈائریکشن ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ لوگ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں، تو اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل آپ لوگ سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک کوہیرنٹ وے میں آگے بڑھ رہے ہیں۔
لیکن اس کے بعد اتنی ہیمرنگ پریسرز کرنا، اتنے بیانات دینا کہ ان کو سزائیں دیں، عدالتیں کیوں نہیں ان کو سزائیں دے رہی، پروسیکیوشن کو بلیم کرنا، عدلیہ کو بلیم کرنا. اب تو 26ویں ترمیم ہو گئی ہے، ایک نیا سیٹ اپ بنا ہے، کچھ ٹائم لگے گا. تو آپ کو نہیں لگتا جب آپ لوگ اتنے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی طرف ہی فوکس کرنا چاہیے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یا آپ عدالتوں کو اب ڈیل کرنے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور یہ جو سارا کچھ ہے اس کو عوام میں لے کے جایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جو ہماری عدالتیں ہیں، جو ہمارے آئینی ادارے ہیں، ان کے دروازے بند کر دیے جائیں. اور خاص طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے تھے اس میں کتنی عوام نکلے تھی، چند جتھے تھے جن کو کہ آلریڈی ٹارگٹس دیے ہوئے تھے اور وہ اپنے ٹارگٹس پر پہنچے اور ادھر جا کر انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور جلاؤ گھراؤ کیا، جس طرح سے کہ ان کی سابقہ روایات بھی ہیں. جس طرح سے کہ انہوں نے پہلے جو دھرنے دیے تھے اس میں پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، اس پر سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی تھی، نیشنل اسمبلی کے جنگلے توڑے تھے، پھر اس کے بعد اسلام آباد کے انہوں نے گرین بیلٹس میں بھی آگ لگائی تھی. تو یہ ان جتھوں کی بالکل یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے کہ یہ پاکستان میں کسی نہ کسی طرح سے انتشار انگیزی، کسی طرح سے انارکی پھیلانا، کسی طرح سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. لیکن آپ لوگ اس سے موو آن نہیں کر رہے نا، دیٹ از دا پرابلم. اب تو آپ لوگوں کی مرضی سے 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے، اب تو آئینی بینچ بن گئے ہیں، دوسرے کیسز کے لیے بھی چیزیں تیار ہیں، ادھر جانے دیں. اب تو عدلیہ سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا ویٹ کر لیں کہ ان کو سزائیں ہو لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تقریباً آپ دیکھ لیں نا کہ 9 مئی کے واقعات کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن یہ بھی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اتنے سنگین واقعات ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے سہولت کاری کا عنصر آتا رہا. ابھی بھی سہولت کاری ہے، ابھی بھی ہے. میری بات تو مکمل ہونے دینا. دیکھیں سہولت کاری بالکل ہے، سہولت کاری کیسے نہیں ہے. ان کیسوں میں کچھ لوگوں کو تو بری کر دیا گیا، کچھ لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی 8 منٹ کے اندر. اور جو لوگ آج بھی جن کم سن بچوں کو یہ ورغلا کے لے گئے تھے اور جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے بنے، ان کے تو یہ وارث بھی نہ بنے. انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے کیے ہیں وہ بھگت لیں، اور ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں. جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں وہ بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، اور جو لوگ فارغ ہو چکے ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو گنہگار تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی پروسیس جو ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے، میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو اس کو سزا ملے، لیکن جو لوگ اس کے واقعی ذمہ داران ہیں ان کو تو پھر کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا. کیا ملک اس طرح تھوڑے چل سکتے ہیں کہ آپ جتھے لے کر آئیں، حملہ آور ہو جائیں اور اپنی بات منوانے کے لیے جو ہے وہ مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر ایک آگ لگا دے اور انتشار پھیلا دیں. my point was کہ آپ لوگ اپیرنٹلی بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، تو پرابلی سیاستدانوں کے پاس، اسپیشلی جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت راستے ہوتے ہیں چیزوں کو طریقے سے ہینڈل کرنے کے. تو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ بار بار آپ لوگوں کی طرف سے بھی بھرپور پریس کانفرنس نظر آتی ہے. ہمایوں مہمن صاحب سرنڈر کرنے کی بات کی عطا اللہ تارڑ نے، وہ کہتے ہیں مانے کیونکہ ہم نے فوٹیجز جو ہیں وہ پریزنٹ کر دی ہیں. آپ لوگ کہتے تھے ثبوت کوئی نہیں ہے، ہم نے ثبوت بھی دے دیے ہیں. بانی پی ٹی آئی کہتے تھے اگر ثبوت سامنے لے آئیں تو میں معافی مانگ لوں گا، تو معافی مانگیں. اور ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو ایک دفعہ پھر جو بائیڈن صاحب کو ایک اور خط گیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ انٹرنیشنل پریشر کام نہیں کرے گا بلکہ یہ آپ لوگوں کو ہرٹ کرے گا ان دا وے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن تو جانے والی ہے، وی ڈونٹ نو اگلی ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی. تو یہ ایک اور خط لکھوانے کا کیا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میرا خیال کہ یہ جو اب آپ کو یہ یاد رکھیں، ابھی ہم لوگوں نے ایک قسم کا ایک کانفرنس یا جو ایک تقریر دیکھی خواجہ آصف کی لنڈن میں یا سوئٹزرلینڈ میں، پتہ نہیں کس ملک میں یہ لوگ پھرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور اتنا بڑا جھوٹ کہ پاکستان میں پیرا تھائرائڈ ہارمون کی سرجری نہیں ہوتی اور دنیا میں صرف 2 ہی ممالک ہے جہاں ہوتی ہے اور میں وہاں جا رہی ہوں، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے گھر سے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہسپتال ہے، ان جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ہر جگہ پہ پیرا تھائرائڈ ہارمون کے آپریشنز بھی ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے۔ تو سوائے جھوٹ کے ان لوگوں نے آج تک کچھ اور نہیں کیا۔ اب میں آ جاتا ہوں، بات دیکھیں، جو بائیڈن کو جنہوں نے خط لکھا ہے وہ مینلی اوورسیز پاکستانیز ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز جو ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، وہ اپنے لحاظ سے اپنی گورنمنٹ کو جو بھی لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے، ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے۔ لیکن تو آپ جو لوگ بھی ایک اعلامیہ جاری کر دیے، جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ امپریشن یہ جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یو ایس چیپٹر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور آف کورس وہاں شہباز گل صاحب اور ڈیفرنٹ لوگ موجود ہیں۔ آپ لوگ ایک اعلامیہ جاری کرتے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاکہ لوگ بھی کلیئر ہو جائیں۔ لوگوں نے بہت دفعہ کہا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم نے ضرور سنا ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، ہم نے ضرور سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ووٹرز کو الیکشن سے پہلے ان کے ساتھ یہ کہا ہے کہ they will do something for them and so on۔ اس کا ہمیں وہ نہیں، لیکن we are not۔ وہ تو ان کے سٹیزنز ہیں نا، انہوں نے ان کو جو بھی کہا ہے اس کو ہم اپنی سیاست میں کیسے انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ پالیٹکس ہے۔ اور عمران خان از ون آف دی موسٹ ویل نون انٹرنیشنل لیڈرز ان دا ورلڈ۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ جو پڑھ کے چیزیں کر کے جائے، وہ اچھا خاصا وہاں جا کے فی البدی ہر صبح وہ کر لیتا ہے اور پوری دنیا اس کو سننے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ لیکن دوسری بات اس کے بعد دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آئی ایم ایف، دیکھیں آئی ایم ایف کا پاکستان کی عوام سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ ان سے خوش اس لیے کہ یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے لیے ٹھیک ہے، یا وہ اس قسم کے جیسے جس سے وہ تو کمپلائنس کرنی پڑے گی نا۔ وہ تو ہم 1950 سے ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، جب آپ باہر رہے ہیں اور آپ لوگ مہنگی ہوٹلز میں ٹھہر رہے ہیں، جب آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ وہ نہ کریں، آپ ان چیزوں کو بھی کم کریں، آپ باقی چیزیں بھی کم کریں۔ دیر آر ادر ویز اینڈ مینز آف ڈوئنگ تھنگز نا۔ اچھا، اس پاکستان کی اگر ہسٹری میں دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے دوا بہت زیادہ ہوا ہے یا ہمیشہ ان کے ٹائم پہ معیشت اچھی رہی، آپ ہسٹری میں دیکھ لیں 1980s میں پاکستان کہاں تھا، اور جب تک پاکستان تحریک انصاف کو رہنے دے، جب تک یہ لوگ تھے 2018 تک، اس وقت تک دیکھ لیں پاکستان کہاں تھا ویزاوی جو الگ ہمارے باقی ممالک تھے۔ جب سے جنرل جیلانی نے میاں نواز شریف کو لانچ کیا تھا، اس کے بعد سے یہ ملک بالکل تباہ ہو۔ ٹھیک ہے، علی گوہر بلوچ صاحب مجھے یہ بتائیں، اب 24 تاریخ کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، لوگ باہر نکلیں گے، اور آپ کیسے کیٹیگرائز کریں گے کہ یہ عوام ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں؟ اگر بلینکٹ ٹیئر گیس سب کے اوپر جائے گی اور پولیس بروٹیلٹی ہوگی تو وہ بھی آپ کے خلاف جائے گا، کیسے ہینڈل کریں گے اس کو؟ دیکھیں، جب آنے سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں اور ہم حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں اور ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے تو نہیں، سیاسی بیانات ضرور ہیں، لیکن یہ سیاسی بیانات نہیں ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد اور پی ٹی وی کے حملوں کے بعد آپ ان بیانات کو سیاسی بیانات نہیں کہہ سکتے۔ جب اسلام آباد کے گرین بیلٹس میں آگ لگائے گی تو اس کے بعد ان بیانات کو سیاسی بیانات تو نہیں کہا جا سکتا۔ جب آپ ایک صوبے کے تمام وسائل لے کر، مشینری لے کر، گاڑیاں لے کر، وہاں کے صوبائی ملازمین کو لے کر ملک کے کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو پھر ان چیزوں کو سیاسی بیانات نہیں کہا جا سکتا۔ اور اس چیز کو کون گارنٹی کرے گا کہ یہ سیاسی بیانات ہیں یا پرتشدد بیانات ہیں، جبکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ پاکستان آپ انہیں بتائیں کہ آپ بڑے آرگنائز طریقے سے اگر کہتے ہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے، ذرا اپنا پروٹوکول بتا دیں، آپ نے کس طرح پلان کیا ہوا ہے تاکہ ہم اسے مینج کر سکیں۔ کوئی نہ کوئی بریجز تو بنانے پڑیں گے نا۔ دیکھیں، بالکل، اگر یہ سیاسی بات کریں تو ان سے تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہماری بات تو یہ ٹرمپ سے شروع کرتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ سیلفی بنواتا ہے، کوئی اس کے ریلیٹیوز کے ساتھ سیلفی بنواتا ہے۔ حالانکہ جو گارڈین میں خبر آئی ہے تو اس میں تو کلیئرلی کہہ دیا گیا ہے کہ گارڈین کے ذریعے سے ہی، چلیں پھر یوں کہنا چاہیے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی گارڈین کے ذریعے سے ہی بتانا پڑا کہ وہ بالکل بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت شکریہ علی گوہر بلوچ صاحب اینڈ ہمایوں محمد صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔